میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے. سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ جیسے شفیق اور کریم رسول ہمیں مل گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 بار یہی پوچھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے میں ابھی جبریل امین آئے ہیں اور جبریل امین رب کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ رب کا پیغام بھی لائے ہیں. رب کا سلام بھی لائے ہیں، رب کا پیغام بھی لائے ہیں. سلام کے بعد پیغام یہ لائے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا رب آپ کے ان غلاموں پر فخر کر رہا ہے جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ خدا کا ذکر بھی کر رہے تھے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہے تھے. تو جس جگہ اور جس محفل اور جس مجلس میں رب تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب کا ذکر بھی ہو جائے، ان کے یاروں کا ذکر بھی ہو جائے، ان کے اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہو جائے، صالحین کا ذکر بھی ہو جائے، یقیناً ایسی محفلیں گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتی ہیں. اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک گھرانے کی شان بیان کرنی ہے کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ کا قرآن یہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس پر کوئی اجر کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربی، میرے قرابت داروں سے اپنی مودت قائم رکھنا. ہم سارے نسبت والے ہیں، سارے پیار والے ہیں. جس چیز کی نسبت بھی سرکار سے ہمیں محسوس ہو جائے، ہمارے علم میں آ جائے، ہم ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر لکڑ کی کھوڑیاں تو بہت، لیکن جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس لکڑ کی کھوڑی پر سرکار کا دست مبارک لگا ہوا ہے، وہ لکڑ کی کھوڑی تو دور کی بات ہے، اس کی تصویر مل جائے چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا کہ ہم نسبت والی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہو یا اہل بیت ہو، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، اور سرکار کی آل وہ ہیں جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے. ہم دامن مصطفیٰ کے اس نسبت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور خون مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی خیال رکھتے ہیں. اسی لیے جس وقت جمادی ثانی کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ پر یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے. یکم محرم آتا ہے، شہادت سیدنا جو عمر فاروق منائی جاتی ہے، تو مولا علی مرتضیٰ کی شہادت کا ذکر. اللہ سبحان اللہ. اور اب ہے رجب کا چاند. رجب کے چاند میں جہاں اور فضیلتیں ہیں، جہاں پر اور بہت سارے واقعات ہیں، ایک رجب کا یہ بھی ہے کہ 13 رجب کو جناب ابو طالب کے گھر
مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے رجب، تو اس وجہ سے اس مہینے میں ذکر علی پاک بار بار کیا جاتا ہے، کیونکہ ذکر علی کرنا ویسے بھی عبادت ہے، اور ویسے بھی ذکر علی کرنے سے مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لا یحبک الا مؤمنا ولا یبغضک الا منافقا۔ حضور نے فرمایا اے علی سوائے مومن کے آپ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، سوائے مومن کے آپ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی فرمایا ولا یبغضک الا منافقا، اور سوائے منافق کے کوئی بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے مسلمان وہ ہے جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں بھی اس کو جگہ دے، وہ ہو گیا مومن۔ اور جو کافر وہ ہے زبان سے بھی انکار کرے دل سے بھی انکار کرے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھے دل سے انکار کرے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی سے بغض کوئی کافر رکھے گا، فرمایا علی سے بغض منافق رکھے گا۔ پتہ چلا کہ ذکر علی، ذکر مولا علی ایمان چیک کرنے کے لیے بہترین چابی ہے۔ اگر نعرہ حیدری سن کر، اگر ذکر علی سن کر دل کو خوشی محسوس ہو، اگر ذکر علی سن کر دل کو راحت محسوس ہو، اگر ذکر علی سن کر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، نام علی سن کر، نصب علی سن کر، شجاعت علی سن کر اگر دل کو خوشی محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ ایمان ہے۔ اور اگر